فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ بی جے پی ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار کی پرجا سنگرامہ یاترا 2 کے 21ویں دن چودرپلی سے شروع ہوئی اور کوڈورو کی طرف چلی گئی، جہاں بنجارہ خواتین نے پرتپاک بنڈی سنجے کا استقبال کیا۔ گزشتہ رات بارش اور خریداری مراکز کے قیام میں تاخیر کی وجہ سے کسانوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ حکومت کسانوں کو بچانے اور ان کی فصلوں کے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے آگے آئے۔ ان خیالات کا اظہار بنڈی سنجے کمار نے کیا۔ ٹی آر ایس حکومت پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی نہیں کرے گی، لیکن ٹی ایس آر ٹی سی کو ہدایت دے گی کہ جہاں بھی قیمتیں کم ہوں ڈیزل بھریں۔ آر ٹی سی کے ذریعے دیے گئے خط کی بنیاد پر یہ واضح ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت والی ریاستوں میں قیمتیں تلنگانہ سے کم ہیں۔ جی ایم آر انٹرنیشنل ایئرپورٹ GHIAL کو مزید 30 سالوں تک رعایتی معاہدے کی شرائط کی توسیع کے لیے وزارت شہری ہوابازی سے تصدیقی مکتوب موصول ہوا۔ GHIAL اب 22 مارچ 2068 تک حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ کو چلائے گی۔ کمپنی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 20 دسمبر 2004 کو کیے گئے معاہدے میں توسیع کی گئی ہے۔ GHIAL جنوبی ہند اور وسط ہند کے درمیان گیٹ وے کا کام کرتا ہے۔ 31 مہینے کے ریکارڈ وقت میں اس کی تکمیل کی گئی اور اس کا افتتاح مارچ 2008 میں کیا گیا۔ اس کی گنجائش ابتدا میں سالانہ 12 ملین مسافرین کی تھی، تاہم کووڈ سے پہلے اس میں توسیع ہوئی اور یہ تعداد بڑھ کر 21 ملین سالانہ تک جا پہنچی۔ اس ایئرپورٹ کی موجودہ طور پر توسیع کی جا رہی ایئرپورٹ سالانہ 1,50,000 ٹن کارگو سے نمٹنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ مرحلہ وار انداز میں اس گنجائش کو بڑھایا جائے گا۔ TSRTC نے آم کے شائقین کے لیے ایک بمپر پیشکش کا اعلان کیا ہے۔ بیگن پلی آم عوام کو گھر تک پہنچایا جائے گا۔ RTC جس نے اب تک کارگو اور پارسل خدمات مہیا کی ہیں، اس موسم گرما میں آموں کے لیے ایک خصوصی ہوم ڈیلیوری سروس شروع کی ہے۔ RTC کے MD VC سجنا نے کہا ہے کہ 115 روپے فی کلو کے حساب سے تازہ بیگن پلی آم براہ راست کسانوں سے گھروں تک پہنچائے جائیں گے۔ اس کے لیے کم از کم 5 کلو پارسل بک کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ پارسل 5، 10، 15 کلو یا 1 ٹن تک بک کیے جا سکتے ہیں اور پارسل بکنگ کے 1 ہفتے کے اندر آپ کے گھر آم پہنچا دیا جائے گا۔ بکنگ کے لیے براہ کرم www.tsrtcparcel.in پر جائیں یا پھر 0406944400 پر رابطہ کریں۔ شہر میں بارش کے باعث حیدرآباد کو شدید گرمی سے راحت ملی۔ اگرچہ بارش نے درجہ حرارت میں نمایاں کمی لائی، لیکن اس کے نتیجے میں شہر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں کے لوگ صبح شدید بارش سے بیدار ہوئے، تاہم بارش کے باعث شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی منقطع ہو گئی۔ اگرچہ بارش نے درجہ حرارت میں نمایاں کمی لائی ہے، لیکن شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کے مسائل رپورٹ ہوئے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق سکندرآباد کے قریب سیتافل منڈی میں صبح 6 بجے تک 72.8 ملی میٹر بارش ہوئی، جبکہ بنسی لال پیٹ اور ویسٹ میرٹ پلی میں بلا ترتیب 66 ملی میٹر اور 61.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ پورے تلنگانہ میں سب سے زیادہ 18 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ حبشی پور میں ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اضلاع جن میں ہلکی بارش ہوئی ان میں جگتیال، منچریال اور یدادری بھونگیر اضلاع شامل ہیں۔ درسنا گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی ٹیمیں حرکت میں آئی اور شہر میں اچانک بادل پھٹنے سے پیدا ہونے والے سیلاب کے پیش نظر پانی کے جمود درختوں کے گرنے کو صاف کیا اور شہریوں کو مدد فراہم کی۔ ریزرو بینک آف انڈیا RBI نے ایک حیرت انگیز فیصلہ لیا۔ سینٹرل بینک نے ریپو ریٹ میں 40 بیسک پوائنٹ کا اضافہ کر دیا ہے، اسے 4 سے بڑھا کر 4.40% کر دیا گیا۔ RBI گورنر شکتی کانت داس نے ایک بیان میں یہ اعلان کیا۔ ان کا بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب مہنگائی عروج پر ہے اور یہ RBI کی مقررہ حد سے اوپر بنی ہوئی ہے۔ RBI نے اپریل میں مانیٹری پالیسی میں پالیسی پر مبنی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ ملک میں خوردہ
خوردہ مہنگائی مارچ میں 17 مہینے کی اعلیٰ سطح پر پہنچ گئی تھی۔ فوڈ اور مینوفیکچرڈ گڈز کی قیمتوں میں تیزی سے مہنگائی بڑھی ہے۔ RBI گورنر نے MPC کی میٹنگ کے بعد میڈیا کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مارچ 2022 میں خوردہ مہنگائی تیزی سے بڑھی اور 7% پر پہنچ گئی، خصوصاً کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی کے سبب۔ ہیڈ لائن CPI انفلیشن یعنی خوردہ مہنگائی تیزی سے بڑھی۔ اس کے علاوہ جیو پولیٹیکل ٹینشن کی بھی مہنگائی کو بڑھایا۔ آپ کو بتا دیں کہ روس اور یوکرین کے درمیان مہینوں سے جاری جنگ کے سبب گیہوں سمیت کئی اناجوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ اس کشیدگی سے گلوبل سپلائی چین پر بھی برا اثر پڑ رہا۔ گورنر شکتیکانت داس اسی جیو پولیٹیکل ٹینشن کی بات کر رہے تھے۔ دہلی اور قومی راجدھانی خطے کے کچھ حصوں میں ژالہ باری اور ہلکی بارش ہوئی، جس سے لوگوں کو گرمی سے راحت ملی۔ نوئیڈا اور غازی آباد سمیت دہلی کے کئی حصوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ دہلی میں اگلے 3 دن تک بادل چھائے رہنے کی امید ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ یہ صورتحال شمال مغربی ہندوستان میں مغربی ڈسٹربنس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 6 روز میں پارہ 4 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے، تاہم لو نہیں چلے گی۔ محکمہ موسمیات نے پہلے کہا تھا کہ دہلی قومی راجدھانی خطے، لونی دیہات، ہنڈن AF اسٹیشن، بہادر گڑھ، غازی آباد، اندراپورم، چھپروالا، نوئیڈا اور دادری، گریٹر نوئیڈا اور گروگرام کے ملحقہ علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر 30 تا 40 کلومیٹر گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلے گی اور ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی میں کم از کم درجہ حرارت 28.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے 4 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہے۔ انڈین ریزرو بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے ذریعے ریپو ریٹ میں 40 بیسک پوائنٹس کے اضافے کے اعلان کے ساتھ ہی گھریلو شیئر بازار میں تہلکہ مچ گیا ہے۔ سرمایہ کاروں کی زبردست بکوالی کے دباؤ میں BSE کا 30 شیئروں والا انڈیکس سینسیکس 2.29% یعنی 1307 پوائنٹس پھسل کر 55,669 پوائنٹس پر، اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی بھی 2.29% یعنی 392 پوائنٹ نیچے گر کر 16,678 پوائنٹس پر بند ہوا ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا یہ فیصلہ مارکیٹ سرمایہ کاروں کے لیے بالکل ہی ناقابل یقین تھا۔ کورونا وبا کے بعد پہلی بار پالیسی پر مبنی شرحوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ وبا کو دیکھتے ہوئے RBI نے نرم رخ اختیار کیا ہوا تھا۔ RBI کا کہنا ہے کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شرحوں کو بڑھانے کا یہ فیصلہ کیا گیا۔ RBI گورنر شکتیکانت داس نے ریپو ریٹ میں 40 بیسک پوائنٹس اور کیش ریزرو ریشیو میں 50 بیسک پوائنٹس کے اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اب ترمیم شدہ ریپو ریٹ 4.40% اور CRR 4.5% ہے۔ ہندوستان میں ایک بار پھر 3,000 سے زیادہ تازہ انفیکشن ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ دہلی میں کیسز میں 31% اضافہ ہوا۔ ہندوستان میں ایک بار پھر کووڈ کیسز میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ گزشتہ روز انفیکشن میں روزانہ اضافے کی تعداد 3,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزارت صحت کی اشتراک کردہ اعداد و شمار کے مطابق فعال کووڈ-19 کیسز لوڈ میں 372 کیسز کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ اب 19,509 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31 افراد جان لیوا وائرس سے جان کی بازی ہار گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 5,23,920 ہو گئی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ فعال کیسز کل انفیکشن کا 0.5% بنتا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے صحتیاب ہونے کی شرح 98.74% ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یومیہ مثبت کی شرح 0.98% ریکارڈ کی گئی، جبکہ گزشتہ ہفتہ وار اعداد و شمار 0.76% ریکارڈ کیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے چہارشنبے کے روز انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کے بھتیجے رضوان محمد ابراہیم کا سکر کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ جسٹس M.R. شاہ کی سربراہی والی بینچ نے اس معاملے میں فرض جرم عائد نہ کا حوالہ دیتے ہوئے اس سطح پر ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ بینچ نے کہا کہ ہم اس سطح پر مداخلت نہیں کر سکتے۔ اگر تفتیش مکمل کر لی گئی ہوتی اور تمام ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد کر دی جاتی تو ہم ضمانت پر غور کر سکتے تھے۔ اس سے قبل بامبے ہائی کورٹ نے 31 دسمبر 2021 کو کاسکر کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا، جسے اس نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے ضمانت کی درخواست کو مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ نچلی عدالت کو 6 مہینے کے اندر اس معاملے سے متعلق ملزمین کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا حکم دیا۔
पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।